کہ ہندوستان علوم کا مرکز رہا ہے، معدن رہا ہے۔ پاکستان اور یہ ملک تو بعد میں وجود میں آیا، اصلاً تو ہندوستان تھا۔ تمام دیار میں جید علماء گزرے ہیں۔ پٹنے میں شیخ محمد طاہر ایک عالم گزرے ہیں، عرب علماء ان سے پڑھنے آتے تھے۔ مجمع بحار الانوار جیسی کتاب ان کے قلم سے صادر ہوئی ہے۔ گجرات میں علی متقی گزرے ہیں جو ان کے بھی بڑے ہیں، اور کنز العمال جیسی کتاب انہوں نے لکھی جس میں 1,14,000 احادیث کا مجموعہ ہے۔ بلگرام میں زبیدی گزرے ہیں، مرتضی حسین زبیدی، جنہوں نے اتحاف سعادت المتقین بشرح احیاء علوم الدین اور تاج العروس جیسی کتابیں لکھی جن پر دنیا عرب کو بھی افتخار ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ شاہ ولی اللہ کا خاندان اور محدثین دہلی وہ نمودار ہوئے، اور انہوں نے پورے عالم میں بچا کچا جو نقصان تھا، وہ کمی تھی، وہ باکمل طریقے پوری کی۔ فجزاهم اللہ عنا وعن ھذا الدین احسن الجزاء۔ دو تحریکیں تھی، ایک ولایت کی، اس میں بھی علم اساس تھا، اس کے بڑے تھے شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی۔ 1000 سال بعد ایک ایسا شخص آیا تھا جو سنتوں کو زندہ کرتا تھا اور بدعت اور شرک کے خلاف علم اٹھاتا تھا، جھنڈا اٹھاتا تھا، جس نے جہانگیر کی جہانگیری کو ہلا کے رکھ دیا، اور اکبر کی جو ناسوتی اور طاغوت زہریلے اثرات تھے خاندان مغلیہ سے، اس کو نکال دیا، اور زنجیر عدل لٹکانے پر جہانگیر کو مجبور کیا، اور اس خاندان میں اورنگزیب عالمگیر جیسے حافظ قرآن و حافظ الحدیث پیدا ہوئے، جن کی نظیر دنیا عرب میں بھی صحابہ کے بعد موجود نہیں۔ اور شاہ ولی اللہ کا خاندان دہلی کے علماء، دہلی کے محدثین، انہوں نے تفسیریں بھی لکھی اور احادیث پہ ایسا پڑھایا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر سارا جہان ان سے پڑھنے آتا تھا۔ پھر اس ولایت مستحکمہ اور علم راسخہ، ان دونوں کی ضرورت تھی امت کو، اسے دونوں کو یکجا کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اور دارالعلوم دیوبند ایک طرف تو سنت کا احیاء اور شرک کی اماطت، توحید کا احیاء اور تمام قسم کی سنتوں کے احیاء، اس میں سربراہ رہا۔ دوسری طرف ایسے پختہ کار علماء پیدا کیے کہ قرون اولیٰ کی یاد تازی ہو گئی، اور ان میں رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی، شیخ الہند محمود الحسن اور امام النصر انور شاہ اور شیخ الاسلام حضرت مدنی جیسے اکابر محدثین پیدا ہوئے، جنہوں نے امام بخاری اور امام مسلم، نسائی اور ترمذی کی سطوت اور عظمت بجا طور پر منوایا اور دنیا کو دکھایا کہ ایسے علماء واقعی ہو سکتے۔ پھر ان سے جو چشمے پھوٹے اور نہریں چل پڑی اور دریا معجزن ہوئے، تو اگرچہ ملک تقسیم ہوا اور حقیقت میں ملک تقسیم کرنا نہیں تھا، مسلمانوں کی طاقت کا بٹوارا تھا، ان کے زور اور جلال اور ان کی عالمیت اور آفاقیت کو پارا پارا کرنا تھا۔ آخری سازش تھی انگریز کی، لیکن علماء نے اس کو بھی بغیر مدد کے نہیں چھوڑا اور اس بگڑے ہوئے نظام کو سنوارنے کے لیے کمر بستہ ہوئے، اور پاکستان میں ایسے مدارس قائم ہوئے کہ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند بوجودہ وبعلمہ وعملہ واستحکامہ وطول بائہ ان میں صاف نظر آ رہا ہے۔ شدید اختلاف کے باوجود جب پاکستان وجود میں آیا اور تمام علماء دارالعلوم دیوبند کے فضلاء تھے، اور شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے شاگردوں کی تعداد زیادہ تھی، تو شیخ الاسلام خود پاکستان آئے
اور انہوں نے لاہور میں اور پشاور میں اور کئی مقامات پر علماء کو خطاب کیا اور ان سے کہا کہ ایک مسجد جب بنتی ہے تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنے یا وہاں بنے، لیکن جب وہ بن جائے تو پھر اختلاف نہیں ہوتا، پھر اس کے تقدس اور اس کی بزرگی اور اس کی طہارت اور ضرورت کو ماننا پڑتا ہے۔ فرمایا وہ جو اختلاف تھا وہ اپنی جگہ ختم ہو گیا، اب تم پر پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرض ہے۔ حب الوطن من الایمان، کسی عقل مند کا مقولہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اب اسے آباد رکھنا، اسے شاد رکھنا، اس کو ترقی دینا، اس کے دشمنوں کو پسپا کرنا، اس کے خلاف سازشوں کو ناکام کرنا اور اس کو فتنوں سے بچانا، یہ جس طرح آرمی اور فوج کا فرض ہے اس سے بڑھ کر علماء دین کا فرض ہے، کیونکہ روح اور ایمان، عقیدہ اور اس کے اساس، دین اور دین کی عظمتیں وہ علماء کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ چنانچہ ضیاء الحق دور کا جائزہ لیا گیا ہے۔ 17,500 مدارس بچے کچے پاکستان میں دیوبندی مکتبہ فکر کے چاروں صوبوں میں آباد ہوئے، باقی جتنے ہیں وہ 2000 تک بھی نہیں پہنچ رہے، کیونکہ ان کا نظام جو پیچھے سے تھا وہ قوی تھا، ان کو ہدایات بر وقت دی گئی تھی اور انہیں دیوبند میں آخری حدیث پڑھاتے وقت سمجھا دیا گیا تھا کہ اس علم کو آگے چلانا ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے اور اس کو دفنانا نہیں ہے، خود دفن ہو جاؤ لیکن علم کو بلند رکھو۔ جب شیخ کامل ہو اور اس کی تربیت و تعلیم ناصحانہ ہو اور اساسی ہو تو بہت دور تک اس کے آثار مبارکہ نظر آتے ہیں۔ چنانچہ محدث العالم حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف بنوری نے کراچی کو اور مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع نے کراچی کو مقر بنایا، اور شیخ الاسلام کے مایہ شاگرد شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک نے اکوڑا خٹک میں دارالعلوم حقانیہ، اور شیخ التفسیر اور شیخ الجامعہ مولانا باچا گل بخاری نے جامعہ اسلامیہ اکوڑا خٹک قائم کیا، اور تمام شہروں میں مولانا مفتی محمد حسن نے لاہور میں جامعہ اشرفیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے تعلیم القرآن راولپنڈی، محقق الاسر امام اہل سنت مولانا سرفراز خان نے گجرانوالہ میں نصرت العلوم، اور ما من بلد الا ظہر فیہ علماء والاولیاء، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے دین کو سربلند رکھنے کے لیے علماء کرام پیدا کیے اور انہیں ہمت دی، اور قوم نے ان کا ساتھ دیا، اور حقیقت میں قوم کا شرف ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی سعادت ہے کہ ان کے سر پر علماء کی رہنمائی موجود ہے۔ اس لیے آج داڑیوں کی کثرت پہلے سے زیادہ ہے، آج نمازی سب سے زیادہ ہے، آج مساجد الحمدللہ اللہ اور بڑا ہے، بے حساب لا تعداد قائم ہو چکی ہے، اور اس درمیان دینی کتب کا جو تسلسل رہا ہے، جو ازدحام رہا ہے، ہر زندقت، الحاد اور ملحدانہ اور بے دینی کے روش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا گیا ہے۔ مؤذنین کیسے حسین پیدا ہوئے، خطباء کیسے لاجواب آئے، مناظرین سربکف فاتح سب کے سامنے، اور مدرسین کا پورا مسالہ تیار ہو گیا، ہر علم اور فن کو کمال کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اس کو مدرسہ کہتے ہیں، اس کو دارالعلوم کہتے ہیں، اس کو جامعہ کہتے ہیں۔ درس تو علماء ہمیشہ دیتے چلے آئے، لیکن ان میں ترتیب نہیں ہوتی تھی، ضابطہ نہیں ہوتا تھا، جو آیا اور جہاں سے چاہا پڑھا لیا۔ عالم لوگ مہربان کرم نواز ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کی بہترین تعلیم، عمدہ کردار اور بلند خیالی کی وجہ سے انہوں نے اس پسماندگی کو بلند اقبالی میں تبدیل کیا، اور بعد میں آنے والوں کو قافلہ اولا صحابہ و تابعین کے ساتھ جوڑ دیا۔
اور ان میں فقی رسوخ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا پیدا کیا، لیکن حدیثی رشتہ امام بخاری اور امام مسلم کے ساتھ استوار رکھا، اور تمام علوم اور فنون بما ولایت اور سلاسل اولیاء کے اس کو آبدار آئینے کی طرح چمکا دیا، کسی ایک میدان میں بھی یہ پیچھے نہیں۔ دوسری طرف ان کے ذمے مغلوں کی اسلامی حکومت جو انگریز نے تس نس کی تھی، انگریز سے اس کا بدلہ لینا تھا، اس کو تب چھوڑا کہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر لیا۔ الحمدللہ آج کوئی ہندو ہے یا سکھ، ڈوگرا ہے یا گوتڑا، مومن ہے یا مسلم، عالم ہے یا عوام، سب کو انگریز دشمنی کا احساس ہے۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ انگریز کسی طرح ہمارا خیر خواہ نہیں، وہ 170 سال تک ہم پر غاصب اور قابض رہا ہے۔ مسلمانوں کے اور انسانوں کے ریشے ریشے میں، خون کے مادوں میں جس طرح اللہ کی محبت، دین کی عظمت، اللہ کی وحدانیت، سنت کی قدر و منزلت، شرک اور بدعت کی نفرت ڈالی گئی ہے، اس طرح خدا کے دشمنوں کی بھی نفرت کی پوری پوری پرچار کی گئی ہے کہ ان کے ظالمانہ جال میں کوئی پس کر گرفتار نہ ہو جائے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ یہ میں نے آپ کو ایک طویل داستان کی ایک جھلک دکھائی، جمعے کے ایک چھوٹے سے عرصے میں اور ایک لمحے میں وہ تاریخ جس پر 700 سال گزرے، اس کی جھلکیاں کہاں دکھائی جا سکتی ہیں؟ وہ علوم اور مدارس، وہ علماء اور اولیاء، وہ صلحاء اور طلباء، وہ سچا جہاد اور مجاہدین جس نے انگریز جیسے خونخوار بھیڑیے کو، انسانیت کے بدترین دشمن کو بوری بستر باندھ کے واپس جانے پر مجبور کیا، وہ مجھ عاجز اور فقیر جیسے کمزور کہاں جمعے کے ان لمحات میں آپ کے سامنے رکھا۔